معارف و حقائق الہیہ کی الہامی دستاویز فتوح الغیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مقالہ نمبر 41، ابتلا کے بعد الطاف الہیہ۔ حضرت قطب ربانی نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے سامنے اللہ اور بندے کے تعلقات کے متعلق ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ کوئی بادشاہ اپنی رعایا میں سے ایک شخص کو اہل دیکھ کر ایک شہر کی حکومت اس کے سپرد کر دیتا ہے اور اسے خلط و اعزاز عطا فرماتے ہوئے اسے اپنا معتمد بناتا ہے۔ پھر وہ شخص اپنے منصب کی رعایت و پاسداری کرتے ہوئے ایک عرصہ تک اپنے فرائض و ذمہ داریاں بخوبی ادا کرتا ہے اور بادشاہ کو اپنی کسی بد نظمی اور بے اعتدالی سے ناراض نہیں ہونے دیتا۔ اہلیان شہر بھی اس کے حسن انتظام سے خوش ہو کر اسے تحسین و آفرین کرتے ہیں اور بادشاہ بھی اس کی اطاعت و صلاحیت کی داد دیتا ہے۔ لیکن ایک عرصہ بعد وہ شخص اسباب تعیش میں الجھ جاتا ہے، اپنے عہدہ و منصب کے گھمنڈ میں مغرور ہو جاتا ہے اور اپنے فرائض کی تعمیل سے بالکل غافل و بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اس کے یہ حالات و قوائف جب بادشاہ کو معلوم ہوتے ہیں تو وہ اس پر نہایت برہم و غضبناک ہوتا ہے اور اسے اس عہدہ سے معزول کر دیتا ہے۔ پھر اس سے ان جرائم کا محاسبہ کیا جاتا ہے جو اس نے اپنی دور حکومت میں اس کے امر و نہی کے خلاف کیے تھے، اور تحقیقات کے بعد اسے معزول کر کے تعزیر کی جاتی ہے۔ ان حالات کو دیکھ کر اس کا غرور و تکبر زائل ہو جاتا ہے اور وہ اپنی تقصیروں اور کوتاہیوں پر پشیمان ہو کر توبہ کرتا ہے۔ اس کا یہ عجز و انکسار و ندامت و انفعال بادشاہ کے علم و مشاہدہ میں آتے ہیں اور وہ اسے دوبارہ اس کے سابقہ عہدہ و منصب پر تعظیم و تکریم کے ساتھ فائز کر دیتا ہے اور اس سے پہلے سے بھی کہیں زیادہ الطاف و عنایت فرماتا ہے، اور پھر یہ عطائے حکومت و قیادت اس کے لیے دائمی و مستقل کر دی جاتی ہے اور اس سے واپس نہیں لی جاتی۔ بس یہی مثال اللہ اور بندے کے تعلق و معاملہ پر چسپاں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ایک مومن کو مقرب و برگزیدہ قرار دیتا ہے تو اس پر اپنی بے پایاں نعمتیں اور بخششیں بسیط فرما دیتا ہے، ایسی نعمتیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی۔ مثلاً باطنی نعمتوں میں آسمان و زمین کے عجائب و غرائب، کائنات کے اسرار و حکم، کشف روحانی، اجابت دعا، تقوی، محبوبیت، قلب میں کلمات حکمت کا نزول اور مزاولت ذکر وغیرہ۔ اس طرح باطنی نعمتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس پر ظاہری نعمتوں کا اتمام بھی فرماتا ہے۔ اس طرح اس کے جسم و جوارے میں صحت و توانائی عطا فرماتا ہے، اسے عمدہ معقولات و مشروبات تقویز فرماتا ہے، حلال و مباح چیزوں میں اس کے لیے وسعت و فراخی پیدا کرتا ہے اور اسے نکاح کی توفیق دے کر اہل و عیال میں برکت دیتا ہے۔ یہ باطنی اور ظاہری نعمتیں عرصہ دراز تک اس کے پاس رہتی ہیں اور وہ ان سے مطمئن ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ ان میں مشغول و منہمک ہو کر غفلت اختیار کرنے لگتا ہے اور اپنے رازق و پروردگار اور معبود و مسجود کو فراموش کر کے نفس امارہ کا اتباع کرتے ہوئے فسق و فجور میں پڑ جاتا ہے۔ جب وہ سمیع البصیر اس کی یہ کیفیت دیکھتا ہے تو اصلاح احوال کے لیے اسے مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے اور اسے مسرت و پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنے ان حالات کی وجہ پر غور و خوض کرنے لگتا ہے اور اسے اپنے ظاہری و باطنی تغیرات سے محسوس ہوتا ہے کہ اس تغیر کا باعث اس کی اپنی غفلت و معصیت ہے۔ بس وہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ و ندامت کے ساتھ صراط مستقیم کی جانب رجوع کرتا ہے اور اعتقادی و عملی لحاظ سے سابقہ دستور عمل اختیار کرتا ہے۔ جب وہ نفس امارہ کے اتباع سے بے راز و کنارہ کش ہو کر محبت و اطاعت اور توبہ و ندامت سے اپنے پروردگار کی جانب رجوع کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں سنائی جاتی ہیں اور سابقہ تلف شدہ نعمتیں نہایت وسعت و افراد سے اس کو دوبارہ عطا کی جاتی ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ظاہری و باطنی لطائف و برکات کا افتتاح ہوتا ہے۔ خلق خدا اس کے ساتھ محبت و تعاون کرتی ہے اور ہر جگہ اس کی تعریف و توصیف ہونے لگتی ہے۔ ارباب حکومت و ستوت اور بادشاہوں کو اس کے لیے مسخر کر دیا جاتا ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ اس پر اپنی ظاہری و باطنی نعمتوں کا اتمام فرماتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کے نیک اعمال کی جزا کے طور پر اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیسی کیسی چیزیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں۔